حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے والدین۔ ہم اپنے والدین کی ساری قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم یہ بات آپ سبھی لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا، پانچ جگہ ہمیں بتا رہا، ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے والدین ہیں اور ان کے اوپر تمہارا بہت سارا احسان ہے، اس لیے ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب اس بات کو سننے کے بعد یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ کیا ماں باپ کا ہم جو حق ہے ادا کر پا رہے ہیں۔ ساتھیوں، اگر ہم بتا دیں آپ کو کہ اگر اپنے چمڑے سے ماں باپ کے لیے جوتیاں بھی بنا دیں تو بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ آپ بھول جاتے ہیں جب آپ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی آنے والے سمے میں والد بننے والے ہیں، ہمارے بھی بچے ہونے والے ہیں اور ہم بھی ماں باپ بننے والے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سلوک ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا وہ سلوک ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہ کریں۔ ایسا ہونے والا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دے۔ جیسا ہم سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ویسا سلوک ہماری اولادیں، ہمارے آنے والی اولادیں ہمارے ساتھ کرنے والی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ ان میں سے کوئی ایک یا دو یا دونوں اگر بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں تو ان کو اوف مت کرنا، ان کی عزت کرنا اور رحم کرنا، اور ان سے کوئی ایسی باتیں نہ کرنا کہ جس سے ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے۔ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہمارے سماج میں جو ہماری نسلیں ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ویوہار کر رہی ہیں، اس کی وجہ دینی تعلیمات سے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے اتنا ہی زیادہ سماج میں خلفسار پیدا ہوگا۔ صرف ایک لوگوں کو نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اپنے سماج کو مضبوط کرنا ہے اور سماج کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں دینیات کی تعلیم اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرنا ہوگا۔ جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں اور جتنا بھی نافرمانیاں ہماری اولادیں ہمارے ساتھ کر رہی ہیں اس میں صرف ان کا ہی نہیں بلکہ ہمارا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ بچے کو پیدا ہوتے ہی ہم یہ دماغ میں بھر لیتے ہیں ہماری اولاد ہماری کشٹ دور کریں گی، اور کشٹ کس سے دور ہوگا؟ ہم یہ سمجھ لیے کشٹ اور صرف پیسے سے دور ہوگا۔ ہم نے بھی زندگی بھر پیسے کے پیچھے بھاگا، ہماری اولادیں بھی آئی ہیں ان کو بھی دنیا میں لگا دیا، ان کو دین سے سروکار نہیں کیا۔ جب ہمارے اندر ہمارے بچوں کے اندر دینیات کی تعلیم نہیں ہوگی تو ہماری عزت، ہماری اہمیت، ہماری وقار کیسے ان کے دل میں رہے گا؟ کسی شاعر نے کہا ہے طفل میں کیا بو آئے ماں باپ کے اعتبار کا، طفل میں کیا بو آئے ماں باپ کے اعتبار کا، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کا۔ آج ہمارے سماج میں یہی ہو رہا ہے، ہر گھر میں وہی رونا ہے، ہمارا بچہ ہماری باتیں نہیں مانتا۔ ہر ماں باپ یہی شکوہ اور شکایت کرتی ہے کہ جیسے ہی شادی ہوا ہمارا بچہ تو بدل گیا۔ لیکن اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں بچے، اگر اولادیں آپ کی ایسی کر رہی ہیں تو صرف اولادوں کا اس میں ہاتھ نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی کہیں نہ کہیں دوست ہے۔ آپ نے بھی ان کو تعلیم نہیں دیا دینیات، اور ان کو تربیت نہیں دیا جس طرح سے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو تعلیم اور تربیت کی۔ اگر ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے پھر بھی ہمارا حق ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیمات دیں اور اچھی تربیت دیں، اور تاکہ وہ آپ کے لیے اور سماج کے لیے فخر باعث بنیں۔ آج ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہم ان کی نالائکی اتنی ہو گئی ہے، اس طرح سے سماج نرماڑ ہو گیا ہے، اس طرح میں سماج میں جی رہے ہیں کہ آج باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ دیکھ کر ان کو گھن کرتی ہیں۔
یہ صرف ہماری ناکامی ہے، ہمارے اولادوں کی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو تعلیم میں کوتاہی کی، ہم نے بس یہی سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہم نے یہی سمجھ لیا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہم کو مر کے جانا نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں ہی ہمیں جنت بنانا ہے، ہم کو مرنے کے بعد کا جنت نہیں چاہیے، تو یہ قصور صرف ہمارا ہے۔ سماج کو بنانے میں، بگاڑنے میں ہر اس والدین، ہر اس مسلمان کا ہاتھ ہے جو کہتا ہے ہم اہل ایمان والے ہیں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کے دل میں یہ سماج بگڑ رہا ہے اور بگڑتے چلا جا رہا ہے، اور آپ کے دل میں ذرا سا گمان بھی نہیں ہو رہا، ذرا سا تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ سماج ہمارا کدھر جا رہا ہے، اور آنے والے سمے میں سمجھیے جس کی سماج مضبوط نہیں، اس کا سارا سسٹم ختم ہے۔ اگر آپ تو سمجھتے ہیں کہ اس سماج میں ہم بہت طاقتور ہیں، ہم آپ کے صرف طاقتور اور پیسے ہونے کے اور تعلیم یافتہ ہونے پہ آپ کا پورا سماج تعلیم یافتہ، طاقتور اور پیسے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک سماج مضبوط نہیں ہے تب تک آپ مضبوط نہیں ہیں، اور جب تک آپ مضبوط ہیں تو سماج مضبوط نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا وہ دین تو وہی ہے، بس ہمارا طریقہ بدل گیا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیے ہیں کہ ہمیں تو بس اپنی ہی کرنی ہے، بس زبان لڑانا شروع کر دیں، انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانا آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر اگر دیکھیں گے تو باقی پتا چل جائے گا کہ واقعی میں سب کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، اور سب کے اندر دینیات کی ضرورت ہے، اور سب کو عملی زندگی میں آنے کی ضرورت ہے، اور سب کو دینیات جو تعلیم ہے، جو دینیات کی تعلیم ہے، اس کی طرف پھر دوبارہ پھرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ آپ جائیے اپنے محلے میں دیکھیے، اپنی مکاتب دیکھ لیجئے، اپنی مدارس دیکھ لیجئے، کیا حال ہے ان کا؟ آپ بیٹھ کے سماج میں رونا روتے ہیں، ہمارا بچہ ہمارا بات نہیں مانتا، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی، شادی ہونے کے بعد بدل گیا۔ ارے بھائی، یہ سارے کرتوتیں تو تمہاری ہے۔ جاؤ دیکھو اپنے محلے میں مکتب کا کیا حال ہے، جاؤ دیکھو اپنے محلے میں مسجد کا کیا حال ہے، جاؤ دیکھو اپنے محلے میں مدارس کا کیا حال ہے، جاؤ دیکھو علماء کا، تمہارے علماء کا کیا حال ہے۔ 5,000 6,000 علماء کا دینا پڑتا ہے تو پوری زندگی کا جیسے لگتا ہے کہ پسینہ ٹوٹ جائے، آفت آ جاتی ہے۔ اگر وہی دنیاوی تعلیم میں ہمیں 1,000 نہیں، 10,000 نہیں، 50,000 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے تو ہمارے اوپر ذرا سا بھی جو نہیں دیکھتا۔ علماء کی جب بات آتی ہے، ان کا 5,000 سے 6,000 سے اوپر ہو گیا، 10,000 تک ہو گیا، تو ہماری جو ہے بھوں اور ناک دم ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہماری اولادیں صحیح نہیں ہیں۔ جہاں سے آئیڈیولوجی، جہاں سے اسلام کی تعلیمات، جہاں سے اسلام کی آئیڈیولوجی گھسنا تھا، وہاں سے ہم نے تو بچوں کو ہٹا دیا۔ جہاں ہمارے بچوں کا ایمان ختم ہو رہا ہے، جہاں پہ ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، وہاں پر ہم پیسہ لگائے جا رہے ہیں، نہ وہ دین کا ہوا نہ دنیا کا ہوا، دونوں جگہ کا ظالم بن گیا۔ سب سے پہلا ظلم وہ اپنے ماں باپ پہ کرتا ہے، اس کے بعد دنیا میں، سماج میں سب کو ظلم کرتا ہے۔ ان سبھی کے بھاگیداری آپ سب ہیں، آپ اپنے خود ہیں، اولادیں نہیں ہیں بلکہ ان کے ماں باپ ہیں۔ یہ خالی ذمہ داری جو ہے اولادوں کی نہیں ہے، اس میں ماں باپ کی بھی کوتاہی ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہی چاہتے ہیں۔ وہ یہ صرف چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھا پیسے والا بن جائے، بڑا آدمی بن جائے، ہمارے پاس بنگلہ کھڑا ہو جائے، گاڑی کھڑا ہو جائے، اور بہت ساری چیز ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے ہمارا بچہ سماج میں کیسا رہے گا۔ جیسا اس کا ویوہار سماج میں ہوگا ویسا ہی ویوہار آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولادیں آپ کو اچھی طرح سے آپ کا حق ادا کریں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بھی ان کا حق ادا کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا۔ دینی تعلیم جب ان کو بتائیں گے تب تو اس کو معلوم ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہمارے اوپر کیا ہے۔ آج ہم جس وجود میں ہیں، جس مقام پہ ہیں، یہ ٹوٹل احسان ہمارے والدین کا ہے، اور والدین کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اپنے جسم کے چمڑی کا چپل بھی بنا کے پہنا دیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اس طرح کی تعلیمات ہم اپنے اولادوں میں چھوڑیں گے، اس طرح کی وچاردھارا اپنے بچوں کے اندر ڈالیں گے، جب اس طرح کی آئیڈیولوجی ان کے اندر ڈالیں گے، تب ہماری وہ اہمیت کو سمجھے گا، پھر وہ ساری باتیں آئیں گی۔ اور جو اولادیں ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ بہت ساری قربانیاں کی ہیں۔ جب آپ
بچے تھے جب ضد کر لیتے تھے کسی چیز کا، بھلے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے ضد کے آگے وہ کہیں سے لا کے آپ کو پورا کرتا تھا۔ جب ماں جو ہے آپ بیمار ہو جاتے تھے تو ماں رات بھر تک آپ جاگ کر آپ کی سیوا کرتی تھی۔ تو یہ احسان اب آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر کیا ہے، اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں گے تو آپ کی بھی اولادیں آپ کو اسی طرح کرنے والی ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے کو تیسا۔ آپ جیسا دنیا میں کریں گے آخرت میں جیسا فصل بوئیں گے ویسا فصل کاٹیں گے، بوئیں گے ببول تو آپ گیہوں نہیں کاٹ سکتے ہیں، اگر ببول ہی بوئے ہیں تو ببول ہی آگے ملے گا۔ اس لیے آپ سبھی لوگوں سے جو پرخلوص گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کے احسان کو سمجھیے، اپنے ماں باپ کے وقت کو سمجھیے، اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھیے، کیونکہ اگر ماں باپ روٹھ گئے آپ سے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں۔ آپ کے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، اور اللہ کی رضا جب ہو گئی تو آپ کے لیے تو دنیا آخرت دونوں کھل گیا۔ ہم اپنی بات کو یہی روکتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری بات کو سنے ہیں پورا اور سمجھے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے زندگی میں بھی اتاریں گے۔ ہم آپ سبھی سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔